اگر ہونٹوں کے کنارے پھٹنے لگیں تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں آئرن کی کمی ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جو شخص ہر وقت انگلیوں کے کڑاکے نکالتا ہے وہ اپنی زندگی میں بہت مایوس ہوتا ہے۔ اگر کان بجنے لگے تو جان لو کہ تمہارا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے۔ ناک کی نوک پر اگر دانے نکل آئیں تو سمجھ لینا کہ تمہارا ہارمونی توازن خراب ہو چکا ہے۔ اگر رات کو پیروں میں جلن ہونے لگے تو جان لو کہ تمہارا بلڈ سرکولیشن کمزور ہو گیا ہے۔ اگر پٹھوں میں اکڑن رہے تو سمجھو کہ تمہارے جسم میں پوٹاشیم کی کمی ہو گئی ہے۔ اگر ہاتھوں کی ہتھیلیاں سرخ ہو جائیں تو جان لو کہ تمہارا جگر گرم ہو چکا ہے۔ اگر صبح اٹھتے ہی چکر آئیں تو سمجھ لو کہ تمہارا بلڈ سرکولیشن کم ہو رہا ہے۔ اگر یادداشت کمزور ہو تو جان لو کہ تمہارے دماغ میں صحیح غذا نہیں لے رہا۔ اگر بھوک نہ لگے تو سمجھ لو کہ تمہارا میٹابولزم سست ہو گیا ہے۔ اگر جلد پر خارش ہو تو جان لو کہ تمہارا جگر صاف خون پیدا نہیں کر رہا۔ اگر کھانے کے بعد تھکاوٹ ہو تو سمجھ لینا تمہارا ہاضمہ سست ہے۔ جو لوگ رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ اگر پیشاب کا رنگ گہرا ہے تو جان لو کہ تمہارے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ اگر ہاتھوں میں کپکپی ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا اعصاب کمزور ہیں۔ اگر سانس پھولنے لگے تو جان لو کہ تمہارے پھیپھڑے صحیح کام نہیں کر رہے۔ اگر جلد کے زخم دیر سے بھریں تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری قوت مدافعت کمزور ہے۔ اگر نیند نہ آئے تو جان لو کہ تمہارے دماغ میں کوئی کسی قسم کی پریشانی ہے۔ اگر ہاتھوں میں کھچاؤ ہو تو سمجھو کہ تمہارے جسم میں میگنیشیم کی کمی ہو گئی ہے۔ اگر پیٹ میں گیس بنی رہے تو جان لو کہ تمہارا کھانا صحیح سے ہضم نہیں ہو رہا۔ اگر ایڑیاں پھٹتی رہیں تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ اگر ناک سے خون آئے تو جان لو کہ تمہارا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اگر کمر میں اکڑن ہے تو جان لو کہ تمہاری ہڈیاں کیلشیم کی کمی کا شکار ہیں۔ اگر سر میں اکثر درد رہے تو سمجھو کہ تمہارا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے۔ اگر منہ میں مستقل سوجن رہے تو جان لو کہ تمہارا دل کمزور ہو سکتا ہے۔ اگر انگلیاں سن ہو جائیں تو سمجھ لو کہ تمہارا خون گاڑھا ہو رہا ہے۔ اگر آنکھ کے نیچے ہلکے بن جائیں تو جان لو کہ تمہارے گردے تھک چکے ہیں۔ اگر صبح دانت کھٹے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارا جگر کمزور ہو گیا ہے۔ اگر بال تیزی سے گرنے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں وٹامنز کی کمی ہے۔ اگر بدن پر روزانہ سوئیاں چبھتی محسوس ہوں تو یہ جادو کی واضح علامت ہے۔ اگر بائیں ہاتھ کا ناخن اچانک سیاہ ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ موت قریب ہے۔ اگر زبان پر چھالے ہوں تو سمجھ جاؤ کہ کمر کی ہڈی کمزور ہو رہی ہے۔ اگر زبان پر چھالے ہیں۔ اگر خالی پیٹ ہچکی آئے تو سمجھ جاؤ کہ قبض ہونے لگی ہے۔ واش روم میں موبائل کا استعمال ہرگز نہ کریں، اس سے بھولنے کی بیماری لگ جائے گی۔ اگر پیشاب کرتے وقت جلن ہو تو جان لو کہ یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے۔ اگر ہاتھوں میں پسینہ آئے بغیر نمی ہو تو سمجھ لو کہ تھائرائیڈ خراب ہے۔ اگر ہڈیوں سے کڑکڑانے کی آواز آئے تو جان لو کہ جوڑوں کی چکناہٹ ختم ہو رہی ہے۔ اگر چہرے پر بلا وجہ بال نکل آئیں تو سمجھ لو کہ ہارمونز میں خرابی ہے۔ اگر ناک کے بال بار بار جھڑنے لگیں تو جان لو کہ تمہارے جسم میں زنک کی کمی ہے۔ اگر سوتے ہوئے منہ سے رال بہے تو سمجھ لو کہ تمہارے سانس کا نظام بلاک ہے۔ اگر پیٹ کے بالکل اوپر درد ہے تو جان لو کہ معدہ تذابیت کا شکار ہے۔ اگر کھانے کا ذائقہ بیکار لگے تو سمجھ لو کہ منہ میں بیکٹیریا بڑھنے لگے ہیں۔ اگر ناخن نیلے ہو جائیں تو جان لو کہ تمہارے خون میں آکسیجن کی کمی ہے۔ اگر سر کے ایک طرف درد ہو تو جان لو کہ دماغی شریانیں سکڑ رہی ہیں۔ اگر زیادہ پسینہ آئے تو جان لو کہ جگر میں گرمی کی شکایت پیدا ہو گئی ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سونا عقل کو کمزور کرتا ہے اور جنون پیدا کرتا ہے۔ گھر کا کچرا رات کو گھر میں نہ رکھیں کیونکہ شیطان کچرے میں سکونیت اختیار کرتا ہے۔ برتنوں کو رات کو کھلا نہ چھوڑو کیونکہ شیطان ان میں تھوکتا ہے اور جو چیز ان میں ہو ان میں سے جتنا چاہے نکال لیتا ہے۔ منہ دھونے کے بعد کپڑے سے نہ پونجے ورنہ بھولنے کی بیماری لگ جائے گی۔ بوڑھے کی مخلص رائے جوان کی طاقت سے بہتر ہوتی ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ دعا کرو اور معاملے کو اپنے اللہ پر چھوڑ دو۔
جو شخص صبح جلدی اٹھتا ہے اس کا جسمانی نظام ہمیشہ متوازن رہتا ہے۔ روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پینا جگر کو صاف کرتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے معاف کرنا دل کو ہلکا کرتا ہے۔ تین کھجوریں روز کھانا کمزوری سے نجات دلاتا ہے۔ جو شخص دن کا آغاز تلاوت سے کرتا ہے وہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے تر و تازہ رہتا ہے۔ ہر روز سجدہ کرنا جسمانی تناؤ کو ختم کر دیتا ہے۔ کھانے کے دوران بات کرنا ہاضمے کو سست کرتا ہے۔ صبح کی دھوپ میں بیٹھنا وٹامن ڈی کا بہترین سورس ہے۔ سادہ پانی بیماریوں کا سب سے بڑا علاج ہے۔ نیند کی کمی ذہنی دباؤ کو جنم لیتی ہے۔ زیادہ خاموش دماغ کی سکون کی علامت ہے۔ روزانہ ہمسی زندگی کی سانسوں میں اضافہ کرتی ہے۔ ہر وقت موبائل دیکھنا دماغی تھکاوٹ کی وجہ بنتا ہے۔ مصروف رہنا بیماری سے بڑی حفاظت ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پینا جسم کو زہریلے مادوں سے صاف اور پاک کرتا ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانا ڈاکٹر سے دور بندے کو رکھتا ہے۔ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ صبح نہار منہ ایک گلاس نیمبو پانی میٹابولزم کو فعال کرتا ہے۔ وضو کرنا چہرے پر نور اور دماغ میں سکون پیدا کرتا ہے۔ مسواک نہ صرف دانتوں کو بلکہ دل کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر اور 3 سانسوں میں پینا سنت ہے اور صحت بھی ہے۔ بغیر بو کے کھانا بیماریوں کو دعوت دینا ہے۔ چھینک روکنا دماغی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ ہر روز پیدل چلنا دل کے لیے ایک دعا ہے۔ جو لوگ نیند کی پرواہ نہیں کرتے وہ زندگی کی قیمت بھرتے ہیں۔ ہر شخص تنہا رہنا پسند کرتا ہے، وہ اکثر اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ شور میں رہنے والے لوگ اکثر ذہنی سکون کو ترستے ہیں۔ دل کے سکون کی سب سے بڑی دعا اپنے رب کا ذکر ہے۔ جو شخص رزق حلال کماتا ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ روزہ صرف روحانی نہیں جسمانی صفائی کا بھی ذریعہ ہے۔ خالی پیٹ چائے معدے کے لیے زہر ہے۔ ہر نماز کے بعد 5 منٹ کا سکون ذہنی تھکاوٹ کو دور کرتا ہے۔ بچوں کے ساتھ ہنسنا جوانی کو دیرپا بناتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت سے دل کی بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ بدگمانی جگر کو جلا دیتی ہے، معافی اسے شفا دیتی ہے۔ ٹھنڈا پانی صرف پیاس بجھاتا ہے، گرم پانی شفا دیتا ہے۔ بے وقت کھانا دماغ اور معدے تینوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ہنسی زخم کا مرہم ہے مگر ضرورت سے زیادہ ہنسنا بھی دل کو تھکا دیتا ہے۔ ہر نماز ایک نفسیاتی علاج ہے، اس سے زیادہ مؤثر دوا کوئی نہیں۔ جو شخص کبھی بیمار نہیں پڑتا وہ شکایت کم اور شکر زیادہ کرتا ہے۔ جو کھانا جو آپ کو نیند دے وہ دعا سے بہتر ہے۔ جو گفتگو جو آپ کے دل کو سکون دے دعا سے قیمتی ہے۔ مسکراہٹ چہرے کا سب سے سستا اور مؤثر میک اپ ہے۔ میٹھے الفاظ تلخ دعاؤں سے زیادہ شفا دیتے ہیں۔ ناشتہ نہ کرنا دن بھر کی کمزوری کی بنیاد ہے۔ جو شخص رات کو دیر سے سوتا ہے صبح کی برکت سے محروم رہتا ہے۔ روزانہ قرآن کی تلاوت دماغی خلیات کو تر و تازہ کرتی ہے۔ ہر روز کم سے کم آدھا گھنٹہ خاموشی میں بیٹھنا دل کے لیے دعا ہے۔ سادہ خوراک، سادہ زندگی، سادہ سوچ لمبی عمر کی ضمانتیں ہیں۔ سب سے بڑا سچ جسم کی کوئی بھی خرابی روح کی چیخ کا اظہار ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے جذبات کو دبا کر جیتا ہے وہ آہستہ آہستہ اندر سے مرنے لگتا ہے۔ ٹھنڈی سانسیں اکثر گرم دلوں کی نشانی ہوتی ہے۔ ذہنی سکون وہ دوا ہے جو کسی دواخانے میں نہیں ملتی۔ تناؤ وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ جسم کو کھا جاتا ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے نیت صاف اور نیند پوری ہونی چاہیے۔ زندگی بدلنے کے لیے ہر بیماری کا آغاز بے وقت کھانے سے ہوتا ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے جاگنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ پانی وقت پر پینا دعا سے بہتر ہے اور بے وقت پینا بیماری کی جڑ ہے۔ وہ لوگ جو زیادہ بیمار ہوتے ہیں جو دل کی بات دل میں رکھتے ہیں وہ زیادہ بیمار ہوتے ہیں۔ سکون صرف 2 جگہ ہی ملتا ہے، سجدے میں اور ماں کی دعا میں۔ گہری نیند ایک ایسی دولت ہے جو ہر دولت مند کے پاس نہیں ہوتی۔ گہری نیند ایک دولت ہر وہ آنکھ جو رات کو روتی ہے صبح جسم کو تھکا دیتی ہے۔ دل کا بوجھ کم کرنا ہو تو معاف کرنا سیکھو۔ ہر وہ چیز جو دل کو باعث صحت کے لیے بہترین نہیں ہوتی
अपने दिल को साफ रखो, जिस्म खुद बखुद तंदुरुस्त रहता है। अपने दिल को साफ रखो। सोना अगर इबादत के बाद हो तो नींद भी शफा बन जाती है। जो वक्त पे सोता है वो वक्त पर खुशी भी पा लेता है, लेकिन जो वक्त पे सोता है, नरमी इख्तियार करो, सख्त लेजा दिल और जिस्म दोनों को ठिका देता है। नरमी इख्तियार करो। हर मुस्कुराहट जिस्म में मुस्बत तवानाई दाखिल करती है। शुक्रगुजार दिल कभी बीमार नहीं होता। रूहानी सुकून जिस्मानी बीमारियों का बेहतरीन इलाज है। जो इंसान रोज किसी को खुश करता है वो अंदर से खुद तंदुरुस्त रहता है। जो किसी को खुशी देता है, मुसलसल बैठे रहना जिस्म को जंग लगा देता है। रोजाना हल्की चहलकदमी उम्र आपकी बढ़ा देती है। सच्ची नींद वो है जो बिस्तर पर जाने से पहले ज़मीर को मुतमिन कर दे। गुस्से को पी जाओ दिल के लिए सबसे बड़ी दुआ है। अल्लाह पे तवक्कल दिल को हल्का और जिस्म को मजबूत कर देता है। जो शख्स हर हाल में मुतमिन रहता है उसे कोई मर्ज जकड़ नहीं सकता। जो हर हाल में मुतमिन रहता है, छोटे छोटे दुख जमा हो तो बड़ी बीमारी बन जाती हैं। सेहत का सबसे पहला असूल अपनी ज़ात से मोहब्बत करना सीखो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। किसी ज़रूरतमंद का ख्याल आ जाना माल को पाक करने का इशारा हो सकता है। दिल से शुक्र के अल्फाज निकल आना नेमतों के बढ़ने का सबब बनता है। ज़ुबान पर बेइख्तियार तौबा आ जाना दिल के ज़िंदा होने की निशानी है। मस्जिद का बार बार ख्याल आना ईमान के जागने की अलामत है। बीमारी के बाद दिल का मुतमिन हो जाना रहमत इलाही का असर हो सकता है। दरूद ज़ुबान पर आ जाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की पहचान है। मुश्किल काम का खुद ब खुद आसान हो जाना गैबी मदद की निशानी बन सकता है। ख्वाब में उजाला या सफ़ेदी नजर आना उम्मीद और खैर की अलामत समझा जाता है। बगैर फ़ायदे के नेकी करना इखलास की पहचान है। किसी आयत का बार बार याद आना दिल की इस्लाह का ज़रिया बनता है। किसी बात का दिल पर असर करना नसीहत के कबूल होने की अलामत है। ख्वाब में वालिदैन को देखना रहमत और दुआ का पैगाम होता है। बगैर बताए किसी का काम बन जाना अल्लाह के निज़ाम की खूबसूरती है। अनजानी खुशबू का एहसास दिल को अल्लाह की तरफ माइल करता है। कभी किसी सुनसान जगह दिल का बेवजह घबरा जाना इंसान को अल्लाह की पनाह याद दिलाने का इशारा होता है। माफ़ करने का ख्याल आ जाना बदल के बुलंद होने की निशानी है। माफ़ करने का ख्याल आना बच्चे का बेसाख्ता मुस्करा देना घर की फ़िज़ा को पाक कर देता है। बच्चे का मुस्कराना बादलों से अचानक बारिश बरसना रब की रहमत का मंजर होता है। बार बार भलाई की तरफ माइल होना अल्लाह की ख़ास तवज्जो है। अचानक खैरात का ख्याल आ जाना मुसीबतों से बचाव का सबब बन सकता है। रिज़्क़ का रुक जाना सब्र और शुक्र का इम्तहान होता है। किसी की मदद का मौका मिलना इंसान के किरदार का इम्तहान होता है। दिल में किसी के लिए नरमी पैदा करना इंसान के अजर में इजाफा करता है। हर हाल में अपने रब को याद रखना कामयाबी की असल कुंजी है। अपने रब को याद रखना दिल का सख्त हो जाना अल्लाह से दूरी का इशारा है। बेवजह दिल में खौफ आ जाना जिक्र की ज़रूरत की निशानदेही करता है। दिल में बद्दुआ ना आना बातन की पकीज़गी की निशानी है। नेकी के मौके बार बार मिलना रब की ख़ास अनायत है। दिल में किसी के लिए नरमी पैदा होना इंसान के अजर में इजाफा करता है। बीमारी में सब्र आ जाना दर्जात की बुलंदी का सबब बनता है। बीमारी में सब्र आना घर में बेतरतीबी का बढ़ जाना बरकत में कमी का सबब बन सकता है।
گھر میں بے ترتیبی، نیند میں بار بار ایک ہی خواب دیکھنا کسی پیغام یا تنبیہ کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ گھر میں جالوں کا بڑھ جانا غفلت کی علامت بن سکتا ہے۔ اچانک خرچ بڑھ جانا رزق کے نظام کی آزمائش بھی ہو سکتا ہے۔ بے وجہ سکون محسوس ہونا رحمت کے نزول کا اثر ہو سکتا ہے۔ خاموش بیٹھے آنکھوں کا نم ہو جانا دل کی نرم ہونے کی خاص علامت سمجھا جاتا ہے۔ اچانک چیزوں کا گر جانا ہوشیار رہنے کی تنبیہ کرتا ہے۔ چیزوں کا اچانک گر جانا، مصیبت میں ٹھہراؤ آ جانا اللہ کی مدد کو قریب کر دیتا ہے۔ گھر میں ہوا اور روشنی کا اچھا انتظام دل کے سکون میں اضافہ کرتا ہے۔ گھر میں ہوا آنا اور روشنی آنا، بیماری میں صبر آ جانا درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ بے وجہ سکون محسوس ہونا رحمت کے نزول کا اثر ہو سکتا ہے۔ بغیر کسی وجہ کے والدین یاد آ جانا ان کی دعاؤں کے اثر کی نشاندہی ہو سکتی ہے۔ اذان سنتے ہی دل کا جھک جانا روح کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ مشکل گھڑی میں دعا یاد آ جانا ایمان کی طاقت اور دلیل ہے۔ رات کے آخری پہر آنکھ کا کھل جانا اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ملتا ہے۔ صبح سویرے پرندوں کی چہچہاہٹ زندگی کی جدوجہد کا سبق دیتی ہے۔ پرندوں کا چہچہانا، بغیر وجہ کے دل کا پگھل جانا توبہ کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بغیر وجہ دل کا پگھلنا، قرآن سننے یا پڑھنے کی خواہش پیدا ہونا آپ کے لیے ہدایت کے رشتے کھلنے کا اشارہ ہے۔ خواب میں پانی کا بہاؤ دیکھنا رزق یا علم کی علامت بن سکتا ہے۔ گھر میں بے ترتیبی کا بڑھ جانا برکت میں کمی کا سبب بن سکتا ہے۔ گھر میں بے ترتیبی کا بڑھنا، گھر میں خوشگوار مہک محسوس ہونا دل کو اللہ کی یاد کی طرف لے جاتا ہے۔ بار بار بیماری کا بڑھ جانا گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ بے وجہ مسکرا دینا دل کے سکون کی پہچان ہے۔ بے وجہ مسکرانا، تنہائی میں آنسو بہا دینا دل کے سچے ہونے کی واضح نشانی ہے۔ جس انسان کو تنہائی پسند آنے لگے تو سمجھو وہ بزرگ ہو گیا ہے۔ تنہائی اللہ کی یاد اور خود احتسابی بڑھا دیتی ہے۔ خواب میں مقدس کتاب نظر آنا دل کی روشنی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔